بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت ہم اور آپ شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں ہیں اور چند دنوں کے بعد رمضان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوگا۔ رمضان کی گویا آمد ہے عن قریب۔ رمضان بڑا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے اسلاف اور اللہ کے بڑے متقی و پرہیزگار لوگ دعائیں کیا کرتے تھے۔ مشہور دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دیجئے اور ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دیجئے۔ رمضان سے پہلے ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ چونکہ رمضان ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے اس کی تیاری اور اس کے استقبال کے لیے بھی بہت پہلے سے تیار رہنا ہے۔ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ پاک سے دعا فرمائیں، ٹھیک اسی طرح دعائیں کریں جس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کن کی موت رمضان سے پہلے ہو جائے اور وہ رمضان کے مبارک مہینے سے محروم رہ جائے۔ اس لیے رمضان تک پہنچنے کی دعا کرنی ہے۔ دوسرا کام، ظاہر ہے جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچی کی شادی ہوتی ہے تو آدمی مہینوں پہلے سے تیاری کرتا ہے، تاریخ طے کرتا ہے اور اپنے اعتبار سے ضروریات کے سامان خریدنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جو وقت قریب آتا ہے وہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کام میں منہمک ہو جاتا ہے۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اس لیے اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم پہلے سے دیگر تمام ضروریات جو ہم رمضان میں ہمیں پڑ سکتی ہے ان ضروریات سے شعبان کے مہینے میں ہی نمٹ لیا جائے، تاکہ رمضان کے لیے ہم مکمل یکسو ہو سکے۔ رمضان میں کوئی دوسرا کام نہ ہو سوائے عبادت کے، اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے، تلاوت کے، اذکار کے، روزے کے، استغفار کے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے، غمخواری کے، خیرخواہی کے اور عبادت کے جو مختلف انواع ہیں ان تمام انواع کے لیے آدمی یکسو ہو جائے، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اس لیے اپنی تمام ضروریات سے رمضان سے پہلے فارغ ہو جائے۔ رمضان میں نہ کوئی سبزی کا سامان لائے اور نہ کسی طرح کے بازار میں لگا رہے۔ بسا اوقات عید کی تیاری کے نام پر آدمی کئی دن خرید و فروخت میں لگے رہ جاتے ہیں۔ یہ نامناسب حرکت ہے اور ایک طالب خیر کے لیے، اللہ کو طلب کرنے والے بندے کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام ضروریات سے جو چھوٹی بڑی ضروریات ہیں جو اچانک پڑ جائے تو اللہ ہی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، لیکن مجموعی طور پر ہمیں تمام ضروریات سے پہلے سے فارغ ہو جانا ہے تاکہ رمضان آتے ہی ہم عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے یکسو ہو جائے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک سے پچھلے رمضان کا اگر ہمارے اوپر کوئی روزہ قضا ہے، کوئی روزہ قضا ہو گیا سفر کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات سے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ رمضان آنے سے پہلے ہم ان روزوں کی قضا کر لیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے، کوئی اضافی بوجھ نہ پڑے، ایسا بوجھ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اس لیے
پرانے روزوں کی قضا کر لیں۔ جو روزہ ٹوٹ گیا، جو روزہ ہم نہیں رکھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے یا جان بوجھ کر کے بھی، ایسے روزوں کی قضا کر لیں۔ آپ یقین جانیں رمضان کے ایک روزے کی قضا نہایت ضروری ہے، ایک روزے کی قضا ضروری ہے۔ آدمی بسا اوقات یہ سوچ کے چھوڑ دیتا ہے کہ ایک ہی روزہ نہ ہوا، اللہ اکبر، ایک روزہ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک روزے کے بدلے اگر ہم 60 روزے رکھ لیں، اب بعض جگہوں پر تو یہ لکھا ہے کہ پورے سال روزہ رکھ لیں، تب بھی رمضان کے اس دن کے روزے کی جو ثواب ہونی چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب پھر یہ کہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اور کوئی فرض چھوٹ جائے ہم سے اور ہم دنیا سے فرض چھوڑے ہوئے ہو کر چلے جائے، یہ نہایت افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم رمضان کے جو بقایا روزے ہیں ان کے تکمیل کی کوشش کریں۔ چوتھی اور آخری بات، اور یہی سب بات کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہم تمام عبادت کے لیے جس طرح یکسو ہو رہے ہیں، اسی طرح اپنے نیت کو بھی درست کریں، اپنی نیت کو درست کر لیں۔ رمضان میں ہم روزے کیوں رکھیں گے؟ تلاوت کیوں کریں گے؟ رمضان غمخواری کا مہینہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں مطالعے کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھی جائے جن آیات میں رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت اور رمضان کے روزوں کا ذکر ہے۔ ان احادیث کو پڑھی جائے جن احادیث میں رمضان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہے۔ ان موضوعات کو پڑھی جائے جن موضوعات میں رمضان اور روزے کے چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان مسائل سے واقفیت کے بعد ہی ہم صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کر پائیں گے۔ الغرض ہمیں رمضان سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ نمبر 2، رمضان کے لیے اور رمضان کی عبادت کے لیے یکسو ہونے کے لیے پہلے سے تمام ضروریات سے فارغ ہونے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 3، جو روزے ہیں چھوٹے ہوئے ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اخیر میں رمضان کی فضیلت و اہمیت، روزے کے بنیادی مسائل، ان سب کا خاص مطالعہ کر کے اپنی نیت کو درست فرمائیں۔